ماشاءاللہ ابھی جو ہمارے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ عاشق رسول اور انتہائی درویش طبیعت کے مالک ہیں، اور ماشاءاللہ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہمارے اندر جو ظاہری اور باطنی بیماریاں اور کمزوریاں ہیں ان پر گفتگو فرماتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ انتہائی مقبول عالم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، اور زیادہ ہمیں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہ بھی ماشاءاللہ سیالکوٹ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور سیالکوٹ دے نال ہی اسی ناروال تو تعلق رکھنے ہیں، تو یہ ہماری ایک نسبت بھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید سلامتیاں نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب تشریف لاتے ہیں، نعرے سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نہیں یہ ٹھلا نعرہ لائے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جس کو آپریٹ کر رہے ہیں اس کی ایکو کنٹرول رکھیے گا جی، سادی سی آپ نے آواز دینی ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرمائیں، اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ 4 بجے کے بیٹھے ہیں، اس لیے میں کوئی آپ کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا، بس 1-2 بات آپ کے گوش گزار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ 2 بار پڑھا ہے، صرف 1 بار دوبارہ کوشش کریں گے، لیکن آپ نے محبت سے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، اور آپ نے دل سے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے دیکھیں آپ کو خود لطف آئے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ ہوتی، مثلا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام، اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ، کیونکہ اگر آپ کی توجہ ہوتی تو آپ چھت کبھی بھی دیکھتے، اگر آپ کی توجہ ہوتی تو آپ دیواریں کبھی بھی دیکھتے۔ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، علماء کا ایک جمع غفیر میرے دائیں بائیں جلوہ گر ہے، تو انہی نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 طریقے ہیں پڑھنے کے، یہاں نظر جھکا لو، اور اگر تھوڑا سا اور مزہ لینا چاہتے ہو تو یہ 2 آنکھیں بند کر لو اور اندر والی کھول لو۔ اب جس دن ایسے پڑھیں گے نا تو آپ نے جیسے ہی پڑھ کے فارغ ہونا، آپ نے خود ہی کہنا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، کیونکہ ہمیں یہ میٹھا اس لیے فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہماری توجہ کوئی نہیں ہوتی ہے، کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش فرمایا کریں
2 बार पढ़ना होता है, सोना करके पढ़ा करें। एक बार कोशिश करते हैं, और अगर मज़ा ना आया तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हाँ ठीक है ना, हो ही नहीं सकता बंदा उनका नाम ले और मज़ा ना आए। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद, जिस पे जो वारद हुआ उसने बताया। मियाँ साहब कहते हैं कुछ सवाद ने मिश्री अंदर ते असां खंडा भी चख डिठियाँ, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियाँ। लेकिन वजह क्या है, तवज्जो कोई नहीं है। पढ़े भाई, इतनी ज़रूरी है छत देखना, तो हुजूर का ज़िक्र मुबारक कर रहा है। उलमा से हमने सुना है कि जब को नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक करता है, हुजूर उसकी जानिब तवज्जो फरमाते हैं। अब उनकी तवज्जो तेरी तरफ है, तू छत देख रहा है, तू दीवारें देख रहा है, इसलिए फिर जो होना चाहिए था वो होता। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि दुरूद पाक ऐसी इबादत है, बुज़ुर्गों ने तो यहाँ तक कहा अगर कोई दिखावे के लिए भी करे तो ये फिर भी कबूल है, ये फिर है नहीं। लेकिन अल्लाह वो वेला ना लाए कि हम हुजूर का नाम दिखावे के लिए लेंगे, हम उनका जब भी नाम लें उनकी मोहब्बत ही में लें। तो दुरूद पाक पे बड़ा कुछ लिखा गया, तो जितना लिखा गया अब सब पे गुफ्तगू तो नहीं हो सकती, लेकिन बस इतना कहूँगा कि वो जितनी किताबें हैं उन सारी किताबों का निचोड़ ये है कि दुरूद पाक वो ज़िक्र है, दुरूद पाक वो इबादत है, बस करने वाला करे सोना करके। तो फिर दुरूद पाक पहला कहा क्या काम क्या करेगा कि दुरूद पाक फिर उसके दिल का ताल्लुक़ मदीना पाक से जोड़ देगा, है। लेकिन शर्त क्या है कि तवज्जो, शर्त क्या है कि इसलिए हज़रत साहब अपनी आदत बनाएं, जब पढ़ा करें सोना पढ़ा करें, सोना पढ़ा करें, सिर्फ ज़ुबानी से ना पढ़ा करें, दिल से भी पढ़ा करें। और दिल भी पढ़ता है, ठीक है, दिल भी, मैं अपनी तरफ से तो कह ही नहीं, मेरे आला हज़रत कह रहे हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। लेकिन दुख सिर्फ ये है, मैं ज़्यादा तवील नहीं करूँगा, दुख सिर्फ ये है कि आप ना वाह वाही कर देते हो। मैंने 2005 में पहला जुमा पढ़ाया था, तब मैं जामिया निज़ामिया में पढ़ता था भी, क्योंकि पीरो मुर्शिद का हुक्म था पढ़ाना पड़ा। फरागत 2008 की है, और ये शेर मैंने को पहली बार नहीं पढ़ा, और कितनी बार पढ़ा है मैंने, तो दाद भी मिलती है जैसे आपने भी दी। लेकिन दुख ये है कि आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि दिल भी पढ़ता है, किसी ने नहीं पूछा। आप इसका चस्का लगाते हैं बस, किसी को गुस्सा लगा है तो लगे, इज़ माई ड्यूटी, आप चस्का लगाते हैं। या तो फिर आपको पता है तो मुझे उठ के बताएं कि दिल कैसे पढ़ता है, और अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पूछते, कोई पूछता ही नहीं है, बस कानों का मज़ा लेते और अपने अपने घरों को चले जाते हो सारे। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि हज़रत दिल भी पढ़ता है, और पता नहीं इसके बाद भी किसी ने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन चले मैं जवाब दिए देता हूँ। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया था कि हुजूर दिल भी पढ़ता है? आपने फरमाया हाँ दिल भी पढ़ता है। अर्ज़ की हुजूर दिल कैसे पढ़ सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला दिल के पढ़ने में? उसने अर्ज़ की हुजूर गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे पढ़ेगा, ये कैसे ज़िक्र करेगा? आपने फरमाया ज़ुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह ज़ुबान को तौफीक दे सकता है तो हिम्मत कर दिल को भी दे देगा, है। दिल 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 है वो, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। लेकिन मैं दुख से कहने लगा हूँ, यहाँ हमने उम्रें गुजार दी लेकिन बात ज़ुबान से दिल तक जा सकी, बल्कि हम तो इधर से भी भूल गए हैं दिल पे हमने क्या करना था। अल्लाह, मुझे दुख इस बात का है कि ये कोई फासला ज़्यादा तो नहीं था। ये छोटी उंगली इधर रखो, आप कहते हो कहीं इधर ही दिल है, छोटी उंगली इधर रखो तो लो जी। अगर उर्दू में कहूँ तो एक बालिश्त है, पंजाबी में कहूँ तो एक गिट्ठ है। 40-40 साल, 25-25 साल, 45-45 साल, 50-50 साल तय कर दिए, लेकिन एक गिट्ठ हमसे तय हुई। हम अल्लाह को यहाँ से यहाँ नहीं ला सके, हम हुजूर को यहाँ से यहाँ। अब हो सकता है आप कहें चले मिसबाई साहब अब मेहमान आए, हम चुप करके सुन रहे हैं, बाकी नहीं है, नहीं है। जिस दिन हुजूर इधर आ गए फिर हम कम तोलेंगे, जिस दिन हुजूर इधर आ गए फिर हम झूठ बोलेंगे, जिस दिन हुजूर इधर आ गए फिर हम धोखा देंगे,
جب حضور ادھر آ گئے پھر ہم فراڈ کریں گے، جب حضور ادھر آ گئے پھر ہم رشتہ داریاں توڑیں گے۔ اس وقت پاکستان کا 150ویں نمبر پہ ہیں ہم ایمانداری کے لحاظ، اور دعویٰ کرتے ہیں نہیں حضور ادھر۔ جس دن حضور ادھر آ گئے صاحب اس دن تو پھر رنگ ہی اور ہوں گے ہمارے، اس دن پھر ہم 145 150 100 نمبر پہ نہیں ہوں گے، اس دن پھر ہم پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ اس لیے دوسری بات آپ کے لیے، اللہ کا واسطہ جی، یہ پاک لوگ موجود ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، اور ایسے کئی پاک لوگ ابھی ہیں ہمارے پاس، وہ یار پوچھ لو، پوچھو کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ جڑا ملتا ہے ایک حضرت صاحب کو وظیفہ دسو جی پیسے کیویں آنے، وہ اللہ کے بندو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، چلو دو مجھے جواب، میں کسی کی بات کا غصہ نہیں کروں گا، بس رہنا ادب کے دائرے میں، کیونکہ جو غصہ کرو گے تو میں تھوڑے نال بہت آندا جی، کیونکہ میں گجر ہاں حضرت، ٹھیک ہے، ہاں رہنا ادب میں حضرت جی۔ میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی ہے مکیش امبانی، کون سا وظیفہ پڑھا ہے اس نے؟ خدا کا واسطہ ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، عمریں گزر گئیں ہم ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکلے ہیں، کوئی نکلے ہی نہیں۔ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں دل سے حضرت کا احترام کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ حضرت محبتی سے نوازیں گے، میرے درد کو سمجھیں گے، میں کوئی تعویذ کے خلاف نہیں ہوں۔ حضرت صاحب جتنا آپ اور میں 15 دن میں کھاتے ہیں، بھینس ایک دن میں کھاتی ہے۔ میں نے آج تک کسی بھینس کو کسی پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے جاتے نہیں دیکھا کہ پیر جی اینا کھانی ہے پورا ہی نہیں پہندا کوئی تعویذ تے دے چھڑ۔ خدا کا واسطہ اشرف المخلوقات ہو تم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ عمریں گزر گئیں ہم اس فکر سے نکل سکے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا عام کیا خاص، کیا پاکستان کیا یو کے کیا جرمنی کیا اسپین کیا اٹلی کیا کینیڈا کیا یو کے کیا ملائیشیا کیا انڈونیشیا کیا آسٹریلیا کیا نیوزی لینڈ، میں نے دنیا گھوم دی ہے، جتھے جاؤ سارے انہوں یہی فکر پئی ہے۔ ہاتھی ٹینشن فری گھوم رہا ہے، ہاں جی زرافہ ٹینشن فری گھوم رہا ہے، ویل ٹینشن فری گھوم رہی ہے، اور حضرت انسان اس ٹینشن سے باہر ہی نہیں نکل سکا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا حضرت، یہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے اقبال نے لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا، کبھی پڑھیے گا آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی حضرت صاحب۔ اس میں میں حیران ہوں اقبال کی بصیرت، اس نے 100 سال پہلے یہی کہا تھا۔ شیطان نے ایک میٹنگ بلائی، 4 اس نے اپنے وہ چیلے بلائے، پہلے ایک چیلا بولا، دوسرا بولا، تیسرا بولا، چوتھا بولا، جب سارے بول لے جی مثال کے طور پہ جی بڑی بڑی مسجدیں بنا لی ہیں مسلمانوں نے، بڑے بڑے پیسے لگ گئے، اس نے اتنے ملین لگا دیا، جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ صرف 2 شعر پڑھوں گا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ 4 چیلے رپورٹ دیتے ہیں، پھر بگ ڈیول وڈا شیطان کیا پتہ پہلی بات وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، انہوں کو اور وڈیاں وڈیاں بناؤ، میں نے کی ٹینشن، مجھے آ کے اس دن ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں ان کے نبی کی سنت ہوگی۔ مجھے باہر بھی انہوں نے انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ جی بڑی سونی مسجد ہے، میں نہیں بڑی سونی ہے، اللہ اور کی توفیق دے، لیکن میرا دل میں بھی ہم اتنے بندے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کسی کو غصہ لگا ہے لگے۔ میں نے کہا ہے، میں نے باہر کہا ہے صاف حضرت، میں نے کہا ہم اس دن سمجھیں گے ہم کامیاب ہو گئے جس دن اتنے بندے ہم فجر میں لانے میں کامیاب، جس دن تک ہم فجر میں اتنے بندے لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے حضرت صاحب کا فکرہ سیالکوٹ میں، آج بھی بہت بڑا نام، میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی۔ 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جمعے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اتنی دور سے لوگ جمعے کی سعادت حاصل کرنے آتے تھے، تو ظاہر امیر لوگ بھی آیا کرتے تھے، جس کسی نے مسجد شروع کرنی نا اس نے پھر حضرت کی مسجد کا رخ کرنا اور حضرت کو کہنا حضرت ذرا کہو کسی نے۔ مجھے آج بھی حضرت کا جملہ یاد ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، رو کے فرمانے لگے، پنجابی سپیکر تھے، فرمانے لگے بھائی مسجدیں ہی بنائی جاندے ہو، نمازی بھی تے بناؤ، مسجدیں ہی بنائی جاندے ہو، نمازی بھی تے بناؤ۔ نمازی ہے کوئی نہیں، لنڈن بھی گیا، سلو بھی گیا، رائڈنگ بھی گیا، حضرت نمازی فجر ویلے بام بام مسجدیں کر دیا سن پہ، مسجدیں نوحہ گناہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ حضرت صاحب بہت کھیل لیا ہم نے، ہاں جی ان کام والے پاسے آؤ، بہت وقت ضائع وہ چلے ہو۔
میں اب اس سے کچھ آگے نہیں، ڈر ڈور مجھے کوئی نہیں لگتا حضرت کسی سے بھی، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے، بے تکا جڑا نا ویلنے چ نہیں باندھ دینی چاہیے. ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں تو میری تعریف کر میں تیری کراں. ہاں جی، ہم یہ کھیل رہے ہیں، وہاں جناب نعرے لگ رہے ہیں، یہودی ریلیاں نکال رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے بینر ہیں اور ان پہ لکھا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس. 2.5 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی ہے حضرت صاحب کہ ہم تم سے خیبر ان قریب چھین لیں گے. وہ کہتے ہیں بنو قریظہ پھر آباد کریں گے، بنو نذیر پھر بنائیں گے، بنو قینقاع پھر بنائیں گے. وہ ساتھ والے ہیں حضرت صاحب، وہ کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری ہر سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ شریف میں 360 بت پڑے تھے. وہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی ہمارا، تم نے ہم سے چھینا ہوا ہے، تمہارا مدینہ ان قریب، ہم تمہیں وہاں سے نکالیں گے حضرت. اور وہ آ گئے ہیں حضرت دبئی تک وہ، اور اگلا مندر پتہ نہیں اب جدہ میں بنے گا کہ ریاض میں بنے گا. لیکن سانوں کوئی ہوش نہیں ہے. تو میری تعریف کر میں تیری کراں، تو مینوں چنگا کہہ میں تینوں چنگا کہاں. چھوڑو، کلوز کرو سب یہ باتیں حضرت. اب صرف یہ دیکھو کیا کھویا کیا پایا، اب یہ دیکھو آگے کیا کرنا ہے. ہمارے یہ دیکھو نا، اس کا مطلب ہے کہ ادھر اتنے لوگ ہیں، ادھر اتنے لوگ ہیں، لیکن فجر میں کدھر ہیں یہ سارے ادھر. تو وہ کیا کہتا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. حضرت صاحب جن کا ہم نام لیتے ہیں، حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ساری رات ایک قرآن، حضرت بایزید ساری رات ایک قرآن، امام اعظم امام ابو حنیفہ ساری رات ایک قرآن، امام مالک ساری رات ایک قرآن، امام احمد بن حنبل ساری رات ایک قرآن، امام محمد بن ادریس الشافعی ساری رات. لیکن حضرت صاحب یہ سارے اتنا قرآن سے دور ہیں، یہ سارے اتنا قرآن سے دور ہیں. صرف سال میں 29 یا چلے 27 ہی میں کہہ لوں راتیں ایسی آتی ہیں جس میں یہ نہیں کہ آپ نے سارا قرآن ایک ہی رات میں سننا ہے. ہر رات 1.25 پارہ تلاوت کیا جائے گا، لیکن کسی نے نہیں آنا. اور حضرت یہ جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی اکثر کسی ایسے حافظ و قاری کی تلاش میں رہیں گے جڑا جلدی جلدی. ہم اتنا قرآن سے دور ہیں حضرت صاحب، ہم اتنا قرآن سے دور ہیں. بتاتے یہ ہیں کہ غوث پاک ساری رات قرآن پڑھتے تھے. آپ نے ساری رات چیکوری پڑھنے ہیں، باقی ساری رات شعر و شاعری. بتاتے یہ ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. آپ بھی صرف ایک بار پڑھنے ہیں، باقی ساری رات قوالی. پھر کیا ہوا، قرآن سے دور 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 ہوتے گئے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں، اے جی کو تویز دے دیو پیسے یہاں کو وظیفہ دس دیو. ابلیس کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گرد، وہ یہ میرا کیا بگاڑیں گے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار جن کو آج تک یہی پختہ یقین نہیں ہوا کہ وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، جو آج تک صرف اس لیے وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہ میرا کیا بگاڑیں گے، جن کے ایمان کا یہ حال ہے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے. اور مجھے آج بھی یاد ہے حضرت بایزید کی وہ بات. آپ کہیں گئے کسی مسجد میں، آپ نے ظہر بھی وہاں پڑھی، ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی وہیں پڑھی، عشاء بھی وہیں پڑھی، اللہ کے ذکر میں لگے. جب عشاء کے وقت مولوی صاحب وہ مسجد کا دروازہ بند کرنے لگے تو پوچھنے لگے، او حضرت صاحب مسجد ہی بیٹھے رہے ہو، کھاندے کتھوں؟ فرمایا پہلے جڑیاں تیرے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے دوبارہ پڑھنا، پھر تینوں دساں گا کھانا کتھوں. ہم نکل ہی نہیں سکے ادھر، ہم نکل ہی نہیں سکے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، یہ شفتہ مغز، یہ شفتہ ہو. اس لیے صاحب اللہ کا واسطہ پوچھو، سوال کرو، سیکھو. بس جی بس جی بس جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوال کرو حضرت، پوچھو پوچھو کہ دل کس سے، بہت رنگ ہے اس دل میں حضرت، پوچھا ہی نہیں کسی نے. بہت رنگ ہے، اللہ نے اس کو یہ رنگ دیا ہے کہ جسم بولٹن
اور یہ مدینہ پاک، ہاں دیا اس کو۔ وہ کہا نہیں تھا اعظم چشتی نے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور کوئی اور محنت کرنے والا آئے تو پھر بات اس سے بھی آگے جاتی ہے، پھر یہ مدینہ پاک نہیں جاتا، پھر اس کو ہی مدینہ پاک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جامعہ فریدیہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس دن پڑھ رہا تھا، شاہ صاحب کے پاس کو بندہ آیا، آ کے عرض کرتا شاہ جی دعا کرو میں مدینہ پاک ٹر جاؤں۔ آپ نے فرمایا سنگیا کو پیسے نہیں ہے، عرض کرتا ہے حضور پیسے ہوتے تو آپ کو کیوں کہنا تھا؟ آپ نے فرمایا پھر میں تیرے لیے یہ دعا نہیں کروں گا تو مدینہ ٹر جا، بلکہ یہ دعا کروں گا اللہ تیرے سینے کوئی مدینہ بنا دے۔ اور لکھا بھی مفتی احمد یار خان نعیمی نے، فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے۔ جی ہے اللہ اکبر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا۔ لیکن دکھ ہے کہ پوچھدہ، پھر میں اکثر کہتا ہوں اپنے دل کو تسلی دے کے میں کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سالہ جی کالا پہ گئے، قربان جاؤں میرے بڑے حضرت صاحب کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2013 میں وصال کیا، اور 2009 میں حضرت چپ کر گئے، 10 11 12 13 نہیں بولے ہیں، لیکن اندر کا دکھ نہیں چھپایا جاتا تھا، آنکھوں سے اتنے بڑے آنسو گرا کرتے تھے۔ وہ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، جڑا سودا لے کے بیٹھے ساں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے، کدی کسی نے وہ دلو پوچھے ہی نہیں ہے، کدی کسی نے کوئی وظیفہ۔ اللہ حضرت سب تو زیادہ حق اللہ دا ہے کہ اس لیے کو وظیفہ پوچھا جائے، سب تو زیادہ حق ہوتا ہے وہ دی محبت لی پوچھو کی ہو گیا جی یارا، کل کی منہ بخانا جو انہوں جا کے، کل کیا منہ دکھانا ہے اس کو؟ سب سے زیادہ حق اس کا ہے پتر، اور میں اپنی طرف سے ایک بات نہیں کروں گا پتر، ہر بات اپنی قرآن سے ثابت کروں گا، سب سے زیادہ حق اس کا بچے، اس کا حق کہہ دے صاحب، سب سے زیادہ حق نبی علیہ السلام کا ہے۔ کوئی وظیفہ نہیں پوچھتا، امیر ہونا والا وظیفہ، ویزا لگنا والا وظیفہ، پاسپورٹ لبن والا وظیفہ، پتر ہونے والا وظیفہ، کڑی ہونے والا وظیفہ، ویاہ کرانے والا وظیفہ، کوئی اس کے لیے پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی ہے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جو موجود ہے، جو مشہود ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو۔ میں روز ادھر تو یہ تقریباً آج ادھر بھی چوتھا پانچواں ہے الحمدللہ، روز اسی طرح چلتا ہے، تو پاکستان میں تو پورا وہ ایک دفعہ ویلنے سے نکالتے ہیں نا مجھے 7 8 پروگرام، ہر پاکستان میں حضرت کوئی میں نے ایسا پروگرام نہیں دیکھا کہ جس پروگرام میں کوئی بندہ، ویسے تو نعت خواں خود ہی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ آپ ذرا خوش ہوتے ہو وہ ماں کی شان سن کے، کیونکہ ابا جی بیچارے بے شانے ہیں، شان تو ساری ماں لئی ہے، وہ بیچارے دی ہے ہی کوئی نہیں شان ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے کئی بغیر ہی پڑھ دیتے ہیں، اور اگر نہ ہمیں یاد رہے تو ماشاءاللہ آپ بڑے بادشاہ لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی نہ کوئی بول پڑے 2 شعر ماں دی شان، پھر میں لگاؤں بولنے، حضرات بیٹھے ہیں اگر غلط ہوں تو روکیے ٹوکیے گا ضرور مجھے، 20 سال ہو گئے میرے کان ترسے ہوئے ہیں، کس دن کوئی بندہ یہ بھی اٹھ کے کہہ دے یار 2 شعر ذرا اللہ دی شان چیز سناؤ نا سن، بول گئے سارے انہوں، ماں یاد ہے وہ اللہ کبھی پڑھو تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ماں سے پیار کرو، لیکن بھائی ہر پیار کی ایک حد ہے، اگر ان حد کرنا ہے، بے حد کرنا ہے، ٹوٹ کے کرنا ہے، وہ اللہ سے کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول سے کرنا ہے، لیول ہے، کرو ماں سے لیول ہے، بس قرآن نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اور دھیان رکھنا اپنے مال اور اپنی اولاد سے اس طرح کا پیار نہ کرنا کہ ہم سے غافل ہو جاؤ،
قرآن کہہ رہا ماں سے پیار کر، لیول ہے پوری لسٹ اللہ نے بیان کیا. کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها. مکان تک کا نام لیا. بھائی بندے کو ہوتا ہے پیار مکان سے، اور میرے جیسا مسافر آدمی اس کو زیادہ سمجھتا ہے. میں جہاں جاتا ہوں لوگ لگژری کمرہ دیتے ہیں رہنے کے لیے، لیکن جب میں گھر آتا ہوں نا تو اپنے بستر پہ لیٹ کے میں کہتا ہوں جڑا بستر سکون اپنے گھر ہے کتے. میں پردیسی بندہ سمجھتا ہوں اپنا گھر کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے گھر کا بھی نام لیا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لے کے پھر اگے کیا کہا؟ حَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، کہا ان سے پیار کرنا ضرور کرنا، لیکن ایک دھیان کرنا، اس طرح کا کرنا کہ ہم سے بوتا کرنا، ان سے ہم سے دوڑا کرنا. ماں سے پیار کرنا ہے لیکن اللہ سے تھوڑا. بیوی سے پیار کرنا ہے لیکن اللہ سے. قرآن نے یہ بھی نہیں کہا چلو جنہ ماں نہ لے انہاں ساڑھے نال بھی کر لیو. قرآن نے یہ بھی نہیں کہا جتنا بیوی سے ہے اتنا ہم سے بھی کر لینا. قرآن نے یہ بھی نہیں کہا جتنا اپنے پتر سے ہے چل ہم سے بھی. قرآن نے کہا نہیں ساڑھے نال بوتا بوتا بوتا. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کتنا بوتا، یہ بھی بتا دے کتنا بوتا. تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ نال شدید 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 کرنا ہے. لیکن یہاں شدید نہیں، یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. یہاں ماں کی فرمائش تو کی جاتی ہے. میں نے کئی محفلیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، پوری محفل پڑھی گئی، ایک بار اللہ کا نام نہیں لیا گیا. کسی نے حمد نہیں پڑھی حضرت، اور کسی نے اٹھ کے بھی نہیں کہا وہ اس کا بھی ہو گیا، وہ اس کا بھی ہو گیا، وہ اس کا بھی ہو گیا. وہ ایک شعر اللہ واسطے بھی تو پڑھ چھڑو. نہیں پتر، اللہ کا واسطہ دین سیکھو. اللہ سب کچھ بتا رہے ہیں قرآن پاک، لیکن کی یہ سب الٹ ہو گیا. اس لیے پھر انشاءاللہ اللہ کوئی موقع لائے گا تو میں کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. بچوں کے لیے اگر تھوڑا سا اگر آپ غلط چیزیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، ابھی سوشل میڈیا پر 2 منٹ میں اگر ان کو تھوڑا سا سمجھا دیں کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہ پیچھے سے سوال ہے کہ بچوں کے بچے خاص اصل میں حضرت پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بچوں کے لحاظ سے بات کریں تو جب میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں تو ہر جمعے نا ڈھیر، پہلے میں چلو چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں. ایم ایس بھائی صاحب کو دم کرتے ہو، ایک ہی ہوا ہے موبائل نہیں چھوڑتا. اب قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں، ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں موبائل چھڑوانے والا دم. تو میں اس لیے کیا کرتا ہوں، میں بچے کو کہتا ہوں بیٹا تو اٹھ جا، ابو جی تسی آؤ کیونکہ دم تاڑا بندا ہے، کیونکہ یہ زہر ہم سے لگا ہے ان کو. سچ بتائیے گا، علماء تشریف فرمائیں، اللہ کا گھر ہے، قبلہ صاحب زادہ صاحب بیٹھے ہیں، ساڑھے بچیاں نے کدی ساڑھے آج قرآن ویکھیا ہے؟ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. یہ زہر ہم نے دیا ہے ان کو. یہ یاد رکھیے گا، ساڑھی تو تسی منتے کوئی نہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ بچے کا پہلا سپر مین، آئرن مین، اسپائڈر مین، جتنے بھی مین ہیں وہ سب کچھ اس کا ابو ہے. وہ سب کو اپنے ابو میں دیکھتا ہے. اس کا پہلا رول ماڈل جو ہے نا وہ اس کا. اور بچے کیا دیکھتے ہیں؟ ابو جی اچھا 2 ہی شہواں نے، یا موبائل تو یہاں ٹی وی دا ریموٹ. پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا. حالانکہ ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم نے ان کو قرآن پکڑ کے دکھانا. دیکھو نا، یہ امی اور ابو کو حکم تھا کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ عنقریب بولنے والا ہے، تو کیا کہا اس کو ہمارا نام سکھانا. لیکن میں نے خود دیکھا ہے اب حالات اتنے خراب ہیں، امی چاہتی ہے کہ بولے تو پہلے ماما کہے، اور ابو چاہتے ہیں کہ پہلے بولے تو. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دونوں کو مشق تک کرواتے دیکھا ہے. بٹھا کے نا ماما لگی ہوئی ہے، بولو ماما، ہو چلے ہو. یہ تو فطرت نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے. وہ سکھانا تھا اللہ.
सिखाना था, सिखाया ही। और अगर बच्चा पहले मामा कह दे तो मामा अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता रहे, बोला तो पहले मेरा नाम लिया। और अगर पहले पापा कह दे तो पापा सबको फखरिया बता रहा होता है, बोला तो पहले मेरा नाम। पापा भी फेल हो गया, मामा भी फेल हो गई, क्योंकि पहले नाम किसका लेना था? अल्लाह। इसलिए मैं जितने बैठे हैं पुत्र, मेरे वीरों, मेरे भराओ, अल्लाह का वास्ता जी अपने बच्चों ते तरस खाओ। इनके लिए मोबाइल इनके सामने ना निकालो यारा, इनके सामने कुरान पकड़ो, इनके सामने तस्बीह पकड़ो। मैं फिर हज़रत बिल्कुल आप शख्सियत परस्ती में न जाइएगा, मुझे बात का सच्चा जवाब दीजिएगा। आप या मैं बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन की तिलावत हो रही है, और बच्चा या मेरी बच्ची मेरे इर्द गिर्द ही खेल रहे हैं, खेल भी रहे हैं, साथ ही मुझे वॉच भी कर रहे हैं। अब मैं पढ़ता पढ़ता यहाँ आ गया, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। कुरान करीम वो मंज़र बयान कर रहा है जब सारे हशर में इकट्ठे होंगे और ऐलान क्या होगा कि आज मुजरिम सारे लहदा हो जाओ। मैं यहाँ आया और खौफ इलाही से ना मेरी हिचकी बंद गई, और मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूँ, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। बच्चे खेल भी रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं साथ के, पापा रो रहे हैं, पापा। अब मैं आगे गया, मैंने तिलावत ख़त्म की, मैंने कुरान अलमारी में रखा, मैं चला गया। सच बोलियो, क्या ये खोल के नहीं देखेंगे कि यार इसमें क्या है? जब भी पापा पढ़ते हैं रो पड़ते हैं। हमने तो खुद बेड़ा गर्क किया है। इसलिए इकबाल ने कहा था, शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदा ने मकतब से, सबक इन शाहीन बच्चों को रहे हैं खाकबाजी का। वो लिख रहे हैं, कोई बुजुर्ग थे, बच्ची को साथ लिया, मछलियाँ पकड़ने चले गए। अब वो मछली पकड़ते जाते, बच्ची को देते जाते, वो फिर मछली पकड़ रहे हैं, पकड़ी फिर दी, और उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। वो क्या करती, वो मछली को देखती, पानी में वापस। जब दोपहर गर्म हो गई, सूरज ऊपर आ गया, उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बेटी को कहते हैं, बेटा दिखा कितनी मछलियाँ हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उनको मैंने इतनी पकड़ के दी। उसने कहा मैंने पानी में वापस फेंक दी। उन्होंने कहा बेटा वो क्यों? तो कहती बाबा आप नहीं रोज़ सुबह कहते कि बेटा कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछलियाँ जाल में फंसती हैं जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती हैं। जब आप मुझे मछली पकड़ के देते थे ना, मैं समझ जाती थी कि आज इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ये इसीलिए जाल में फंसी है। वो पुत्र वो तो बात ठीक थी, तो मछली वापस क्यों फेंक दी? उसने कहा बाबा इसलिए फेंक दी, हमने नहीं खानी गाफिल मछलियाँ, कहीं गाफिल मछलियाँ खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। साडा कसूर है, साडा कसूर है, हम इनको अल्लाह की तरफ नहीं लेके। कुरान ने तो कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। आप भी बचना है ते नाल। हम इसी सर्कल में घूमते रहे, हमने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, हमने अपनी बेटियों को वक्त नहीं दिया, अजय भी कुछ नहीं बिगड़या, वापस आओ इस तरफ, और बाकी रह गए हमारे बड़े। तो पुत्र ये फितनों का दौर है, नित नया फितना। बचेगा वही पुत्र जो बुज़ुर्गों के साथ लगा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पुत्र, ना तो हमें किसी नवी तहकीक की ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र है हमारे बड़े सारी तहकीकें कर चुके हैं अल्लाह के फजल से, कि ना हम किसी नवे बंदे को माने और ना किसी नवे बंदे को सुने। अल्लाह का शुक्र है पुत्र, सच्चे हैं ना तो घूम रहे हैं, आ जाओ, जिसने बात करनी है कर लो आके। जो सच्चा है उसको काहे का डर है? हाँ जी, तो जोड़ा बंदा जी रोड च बाहर ना निकले है, फिर बंदा वह की करेगा? तो बाकी तो बैठ के जो मर्जी कह दो, ऐसी कौन सी टेंशन है? अब हम है ना, हम हर बात करते हुए सोचते हैं कहीं पीर साहब मेरा कोई क्लिप सुने, गलती हो, हजरत से मुलाकात हो जाए, हजरत नाराज़ हों कि ये आपने क्या बोला भाई। तो एक बंदा है ही अंदर बढ़िया था, उन्होंने की करिए असी की करिए उस्ताद। इसलिए पुत्र अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे इंशाअल्लाह। क्योंकि मुझे खुद एहसास है 4 बजे के आप बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, सर्दी भी बड़ी है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कोई मौका लाएगा तो बात को फिर यहाँ से शुरू करेंगे। इसलिए मैं फिर वही कहूँगा, हज़रत साहब पूछो, सवाल करो, ये पाक लोग हैं, पूछो हज़रत है ना, रिज़्क़ दी टेंशन छड़ दो,
अल्लाह ते छड़ छोड़ो, अल्लाह सत्ते खैरां करेगा। हज़रत जड़ी फिक्र करनी है वो फिक्र, कल जाना है मालिक दे हुजूर पेश होना है। देखो ना पुत्र, जब अल्लाह के हुजूर पेशी होगी, नमाज के लिए पूछा जाएगा, क्या जवाब देना है, की कहना है? मसला आपस में बैठे थे असी को दसो हाँ मैंने कोई जवाब, जड़ा मेरा वीर नमाज नहीं पढ़ता, क्या कहना है आगे से? तो फिर क्यों नहीं पढ़ते हैं पुत्र? नहीं पुत्र, मैं दोपहर को भी इधर प्रोग्राम था, मैंने उधर भी कहा मैं चलो साढ़े गुजरां दे वड्डे बाबे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह कमाल कर गए। उज़र बहाना चलना नहीं, तो जो आखे सो करिए। उज़र बहाना चलदा नहीं, ते जो आखे सो करिए। आखिर नू जे टैना हो। बताइए वो वाली कुश्ती तो नहीं कि बंदा मज़े से बैठ के देखे कि पता नहीं वो वाला पहलवान गिरेगा कि ये नहीं, इस कुश्ती का एंड पहले ही तय है, इस पहलवान ने डिगना एंड दे। वो ये भी नहीं पता कि 35 पे गिराते हैं, 40 पे गिराते हैं, 45 पे गिराते हैं, 50 पे किड़े वेले ऐलान हो जाए वो कुश्ती खत्म। मैं उस दिन ये ब्रेड फूड गया, हमारा दावत इस्लामी का जो मरकज़ है, तो वो मुझे ले गए वो जहाँ मैयत को गुस्सा, अल्लाह की कसम मस्जिद मेरी चीखा निकल गई, मेरे रोंगटे खड़। मैं मौलवी सुलेमान एंड ये पाएंगे सानू, फिर पहले साड़ा स्वैटर कट्टणगे, फिर मेरी कमीज़ कट्टणगे, फिर थले जी बनैन पाई वो कट्टणगे, फिर मेरी शलवार कट्टणगे। की होना है या आपका और मेरा ही वहम है कि बोल्टन मैंने सर पे उठा रखा है, तू कख भी नहीं तेरे जे कहीं आए कहीं गए भी, खुदा दा खौफ खा थोड़ा जे। उज़र बहाना चलदा नहीं, जो आखे सो करिए। आखिर नू जे टैना होवे, आखिर नू जे टैना होवे। क़ज़ाए इलाही से हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही इंतकाल कर गए, बस गल खत्म हो। आखिर नू जे टैना हो, की होना है? आखिर नू जे टैना होवे। कानू कुल कुल मरिए। इसलिए भाई अल्लाह दी तरफ आओ, अल्लाह दी तरफ आओ, अल्लाह दी तरफ आओ, हुजूर दी गुलामी दी तरफ आओ और काम करो, एक को वो उम्मत बनो एक। हज़रत नहीं तो मारे जावांगे, सारे मारे जावांगे सी हज़रत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।